بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاعدۃ الاولی الامور بمقاصدها۔ کل کے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ قواعد کلیہ کبریٰ 5 ہیں جن پر تمام مذاہب کے فقہا مجتہدین کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان قاعدہ کلیہ کبریٰ 5 کے علاوہ بہت سارے قواعد ہیں، کچھ ان کے ضمن میں آتے ہیں، کچھ ان قواعد سے الگ ہیں۔ جستہ جستہ ہر قاعدے کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کی جائے گی۔ آج ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے پہلا قاعدہ کلیہ کبریٰ، الامور بمقاصدها، یعنی امور اپنے مقاصد کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے۔ اس قاعدہ کلیہ کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے کسی بھی عمل کے بارے میں جو حکم دیا جائے گا اس کی بنیاد اس بات پر ہوگی کہ اس کام سے مقصود کیا تھا کرنے والے کا، یعنی لوگوں کے تمام افعال اور اس کے تصرفات چاہے قولی ہوں یا فعلی ہوں، ان سب میں قانونی اور شرعی نتائج اور احکام کا دار و مدار کرنے یا کہنے والے کی نیت اور ارادے پر ہوتا ہے۔ آسان زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عمل پر حکم لگانے کا دار و مدار اس عمل کے کرنے والے کی نیت پر ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس پر فقہی احکام کا اطلاق ہوگا۔ الامور، یہ امور جو ہے یہ امر کی جمع ہے، اس کا معنی فعل، اور فعل سے مراد عمل جوارح، یہ تمام افعال کو شامل ہے، چاہے قولی ہوں یا فعلی ہوں۔ احکام ارادہ اور نیت کے اختلاف سے احکام بدل جاتے ہیں۔ مثلا ایک انسان محرمات، منہیات جن سے شریعت نے منع وارد کیا ہے، اس سے وہ شخص رک جائے، اس فعل کو ترک کر دے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، روکا ہے، اس لیے ہم وہ فعل انجام نہیں دیں گے۔ تو چونکہ یہ نیت ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، تو اب منہیات کے ترک پر اسے ثواب ملے گا۔ اور اسی فعل کا ترک، مثلا کوئی شخص مردار کو نہ کھائے، خون کو نہ کھائے، اس لیے کہ اس کی طبیعت اسے ناپسند کرتی ہے، اس کی طبیعت کے وہ موافق نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کو ترک کر دیا۔ تو یہاں ترک کرنے چھوڑنے کی وجہ اور اس کی نیت طبیعت کا اقتضا ہے، طبیعت کی ناپسندیدگی ہے۔ تو گویا کہ اس نے منہیات کو ترک یہاں بھی کیا، لیکن یہاں نیت اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں، اللہ کی رضا نہیں، اپنی طبیعت کی وجہ سے ہے، تو اب اسی منہیات کے ترک پر ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اوامر میں سے کسی امر کو انجام
جیسے مثال کے طور پر کھانا کھلانا کسی کو، کسی غریب یا مسکین کو کھانا اس لیے کھلایا کہ اللہ نے کھلانے کا حکم دیا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ سمجھ کر کہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرنے کے لیے، اس لیے ہم کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ کھانا کھلانے پر ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور نیت یہ نہیں ہے، اگر نیت یہ ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے یا اس لیے تو اس نے تاکہ یہ کہے کہ یہ بڑا داتا ہے، یہ بہت سخی آدمی ہے، بہت دینے والا دھنوان آدمی ہے، تو نیت اگر اس نیت سے کھلاتا تو ثواب کا مستحق نہیں ہوگا بلکہ لے ریا کرو۔ تو ایک ہی فعل کے کرنے پر ثواب بھی مل جاتا ہے، نہیں بھی مل جاتا۔ ایک ہی فعل کے ترک پر ثواب بھی ملتا ہے اور ثواب نہیں بھی ملتا ہے۔ یہ صرف ثواب کا ملنا نہ ملنا، اجر کا ملنا یا نہ ملنا، اس کی وجہ صرف اور صرف انسان کی نیت ہے۔ تو حاصل گفتگو یہ ہوا کہ بندے کے تمام افعال و تصرفات چاہے قولی ہوں یا فعلی ہوں، اس پر شرعی نتائج اور شرعی حکم جاری کرنے کا دار و مدار مکلف کی نیت اور اس کے ارادے پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کے فعل پر شریعت کا حکم جاری ہوگا۔ اب قاعدہ کلیہ کبریٰ کی ثبوت پر دلیل۔ یہ قاعدہ کلیہ کبریٰ الامور بمقاصدہا، یہ قاعدہ کلیہ کبریٰ علماء قواعد فقہیہ نے کہاں سے اس کو مستمد کیا؟ وہ دلیل۔ تو یہ قاعدہ کلیہ ایک مشہور حدیث سے مستنبط ہے، جسے صحاح ستہ کے مؤلفین اور دیگر بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی حدیث سے یہ قاعدہ کلیہ کبریٰ مستنبط ہے کہ الامور بمقاصدہا۔ اب چونکہ اس قاعدہ کلیہ میں نیت کی بات بھی آئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار مکلف کی نیت پر ہے، تو نیت کسے کہتے ہیں اس کی بھی وضاحت ہو جانی ضروری ہے۔ تو اب نیت کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں، لغت عرب میں نیت کہتے ہیں العزم علی الشیء، کسی شے پر پختہ عزم کر لینا۔ جیسے کہا جاتا نویت نیتن، اے عزمت، اور عزم کہتے ہیں قصد الشیء، یعنی عزم اس قصد کو کہتے ہیں جو فعل سے ملا۔ العزم علی الشیء یہ نیت کا لغوی معنی ہے۔ نیت کا اصطلاحی معنی فقہا کی اصطلاح میں نیت کہتے ہیں قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی بایجاد الفعل او الامتناع عنہ۔ قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی بایجاد الفعل او الامتناع عنہ، یعنی فقہا کے یہاں نیت کہتے ہیں کسی فعل کے انجام دینے یا کسی فعل سے اجتناب کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تقرب اور اطاعت کا ارادہ کرنا، یعنی اوامر کے انجام کے ذریعے، نواہی سے اجتناب کے ذریعے اللہ کی تقرب اور اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، یہ فقہا کی زبان میں نیت ہے۔
تو نیت کی یہ لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو فقہ کے تمام ابواب کو یہ قاعدہ اور یا یہ حدیث محیط ہے۔ تمام عبادات کی بنیاد ہی نیت پر ہے۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر جو نیتیں ہیں وہ نیت کیوں ضروری ہے؟ تو عبادات کے اندر جو نیت ہے اس نیت کے ضروری ہونے کی وجہ نیت عبادات کے اندر ضروری ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ عبادات کو عادات سے امتیاز کرنا، یعنی نیت کے ضروری ہونے کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ اس نیت کے ذریعے عبادات اور عادات کے درمیان فرق ہو جائے۔ مثلا صبح سے شام تک آپ بھوکے رہیں، نہ کھائیں نہ پئیں نہ جمع کریں، تو فعل ایک ہی ہے۔ اگر اس نیت سے آپ بھوکے ہیں، روزہ کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کے لیے، ان چیزوں سے رکنے کے لیے اس لیے رکنا، تو یہی آپ کا رک جانا کھانے پینے جمع سے رکنا عبادت ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی نہیں کھا رہے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے یا دوا کے طور پر یا آپ کو بھوک نہیں لگی اس لیے آپ نہیں کھا رہے، اس لیے آپ رکے ہیں، یہ عبادت ہے، ایک عادت ہے، اس میں ثواب نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھنا دو طریقے سے ہے، آرام کی نیت سے بیٹھے کوئی ثواب نہیں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تو ثواب ہے، غسل کرنا وضو کرنا اس لیے بدن کی صفائی کے لیے نظافت کے لیے کیا تو عبادت نہیں ہے، اور عبادت کی نیت سے کیا تو عبادت ہے۔ مال دینا زکوٰۃ کے طور پر عبادت کے طور پر ہو، نیت سے ہو تو وہی مال کا دینا عبادت ہے، اور کسی دنیاوی غرض سے مال دیا جائے تو عبادت ہے۔ تو دونوں صورتوں میں فعل ایک ہی ہے، لیکن نیت کی وجہ سے حکم بنا ہے۔ اس طریقے سے تمام اعمال کو نیت کے ذریعے عبادت بھی بنایا جا سکتا ہے، اور عبادت کو عادت بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے مسجد میں بیٹھنے پر دیکھا کہ عبادت بھی بنا سکتے ہیں اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، اور عادت بھی بنا سکتے ہیں راحت کی نیت کرتے ہیں۔ تو پہلی وجہ نیت کے ضروری ہونے کی ہے کہ عبادات اور عادات کے درمیان امتیاز کا پیدا کرنا۔ نیت کے ضروری ہونے کی دوسری وجہ عبادات کے درجات میں امتیاز پیدا کرنا، فرق پیدا کرنا، کیونکہ عبادت بھی ایک درجے کے نہیں ہے، عبادت کے بہت سے درجے ہیں، تو نیت اس لیے ضروری ہے تاکہ عبادات کے درجے میں سے کس درجے کی عبادت ہے اس کی تعین ہو۔ مثلا عبادت روزہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، تو یہ کون سی عبادت ہے؟ تو اس نیت ہی کے ذریعے عبادات کے درجات متعین ہوتے ہیں کہ آپ فرض کر رہے ہیں یا نذر کر رہے ہیں یا نفل ادا کر رہے ہیں یا کفارہ دے رہے ہیں یا قضا کر رہے ہیں، تو نیت کی یہ دوسری وجہ ہے۔ تو تمام کے تمام عبادات میں نیت فرض ہیں،
اور فرض ہونے کی دو وجہ ہوئی. ایک وجہ عبادت کا عادات سے امتیاز پیدا کرنا، دوسری عبادات کے درجات میں امتیاز پیدا کرنا. یہ نیت کی ضروری ہونے کی وجہ ہے. لیکن کچھ عبادات ایسے بھی ہیں کہ جس کے اندر نیت شرط نہیں ہے. پہلی صورت وہ عبادت کہ جس میں غیر سے التباس نہ ہو، اس عبادت میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خالص عبادت ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس میں نیت کی شرط نہیں ہوتی. جیسے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس سے خوف کرنا، اس سے امید رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا. یہ ایسے عبادات ہیں کہ جس میں نیت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، کہ اس کا کوئی عادت نہیں ہے. کوئی عادت کے طور پر ایمان نہیں لاتا ہے، عادت کے طور پر اللہ سے خوف نہیں کھاتا ہے. تو چونکہ اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے اور نہ اس کے کچھ درجات ہیں، اس لیے اس میں نیت شرط نہیں ہے. تو پہلی قسم کی عبادت وہ ہے کہ جس میں غیر سے التباس نہ ہو، تو اس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کو عبادت خالصہ کہا جاتا ہے. مثلا ایمان باللہ. دوسری نواہی سے اجتناب میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بس رک جانا ہی، نواہی سے رک جانا ہی بری ذمہ ہو جاتا ہے. ہاں، ثواب کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری مباحات، اس میں بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ یہ نیت کی محتاج ہے. ہاں، اگر اسی کو مباحات کو اگر عبادت میں آپ کو بدلنا ہے تو اس میں بھی نیت کی ضرورت ہے. جیسے کھانا پینا، سونا چلنا کمانا. یہ سونا کھانا پینا عادت کے طور پر نیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مباح ہے. لیکن اس نیت سے کرتے ہیں، کھاتے ہیں تاکہ قوت آئے تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں. تو یہ نیت اگر کریں اپنے افعال میں، تو اگر اس نیت سے کریں، اگر ثواب پانا ہو تو یہ نیت کریں، تو اس میں نیت کی ضرورت ہے. تو یہ تین قسم کی عبادتیں ایسی ہیں. ایک ہے عبادات خالصہ، دوسری نواہی اور تیسری مباحات. اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آج کے سبق میں الامور بمقاصدہا کے تحت جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ کبریٰ میں سے پہلا قاعدہ الامور بمقاصدہا میں آپ نے پہلی بحث الامور بمقاصدہا کی لغوی اور اصطلاحی تعریف مثالوں کے ساتھ آپ نے جانی. دوسری بحث ہوئی کہ الامور بمقاصدہا جو یہ قاعدہ کلیہ کبریٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کتاب سنت میں سے کس سے یہ ثابت ہے. تیسری بحث میں آپ نے نیت کی تعریف لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ نے. اور چوتھی بحث عبادات کے اندر نیت کیوں ضروری ہے، اس کی دو وجہ یہ آپ نے سنا. اور آخری بحث آپ نے سنا کہ کون سی عبادتیں ہیں کہ جس میں نیت شرط نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے. آپ سے گزارش ہے اس آئیڈیو کو غور سے سنیں اور کتابوں سے ملائیں. کتاب سے ملانے کے بعد اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں. اور انشاءاللہ اگلا سبق کل. السلام علیکم.